حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں، 15 برس کی عمر میں والدین بزرگان ان کی توجہ تلقین سے بہرمند ہوتے ہوئے ان کی آداب و طریقت کی تعلیم اور خرقہ صوفیہ حاصل کر کے میں نے اپنی روحانی سلسلے کو درست کر لیا۔ اب یہاں آپ کو 15 سال کی عمر میں آپ کے والد بزرگ جو ہے آپ کو تلقین بیعت عطا فرمائی، طریقت کے آداب سکھائے، اور اس کے بعد آپ ہی جو ہے خرقہ صوفیہ حاصل یعنی کہ آپ کو عطا فرمائی۔ اب یہ روحانی جو ہے سلسلے کو درست کر لیا۔ دیکھیں جسمانی جو معاملات ہیں وہ جسمانی معاملات کو درست کرنے میں بہت کوشش کرتے ہیں، کوئی اپنی داڑھی کو ڈیزائن سے رکھتا ہے، کوئی اپنے لباس کو جو ہے آئرن ڈال کر پہنتا ہے، کوئی زندگی میں اپنے اسٹیٹس والوں کے ساتھ میں مل کر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے انگریزی سیکھ کر کچھ الفاظ انگریزی بول کر اپنا اسٹیٹس بیان کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، اپنا کوئی تجربہ سے حاصل کرتا ہے، کوئی علم سے حاصل کرتا ہے، کوئی لباس سے حاصل کرتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی نسبت میں بیٹھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو دانشور اور عقل مند ثابت کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کو سیکھنے سے، دنیا کو دیکھنے سے جو دنیائی تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے، اور جو بزرگان دین کی صحبت میں رہنے سے جو تجربہ حاصل ہوتا ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے، اور جو قدرت کی پہچان ہوتی ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے۔ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ انسان اگر دنیا کے اندر اگر ایک کمرے میں بند رہ گیا، وقت اس کا رکتا نہیں ہے اور وقت اس کا چلتے رہتا ہے۔ ایک ہی کمرے میں بند ہے، ایک ہی کمرے میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، سب ایک ہی کمرے میں کر رہا ہے، باہر نکلا ہی نہیں وہ، تو اس کو جو ہے لوگوں کے ساتھ ملنے، صحبت کرنے، ملنے جلنے کی عادت کم ہو جاتی ہے، وہ دنیا کے معاملات میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور جو صوفیہ سالکین کی جوڑ میں جو ملتا ہے، ملنے کے بعد اپنے آپ کو الگ رکھ کر خود ہی کے اندر ڈوبنے کی جو کوشش کرتا ہے، چاہے وہ 1 سال رہے الگ، یا 2 سال رہے، یا 5 سال رہے، یا 10 سال رہے، یا جب تک اس کی زندگی ختم نہ ہو تب تک اگر وہ الگ ہی رہے، تو جتنا وہ الگ رہتا ہے اتنا ہی وہ کامیاب بن جاتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، دوستو، عزیز بچوں، زندگی جو ہے یہ کتاب ہے۔ اب یہ کتاب کا پڑھنا، جب کتاب جو انسان کھولتا ہے، ایک پنے میں، شروعات کے پنے میں اس کی ولادت یعنی کہ اس کی پیدائش، اور آخری کے پنے میں اس کی موت، یہ وقت جو ہے متعین لکھا گیا ہے۔ اور باقی کی ساری کتاب میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اب تو لکھ لے، تو جو چاہے لکھ لے، جو چاہے ہنر لکھ لے، جو چاہے علم لکھ لے، تمدن لکھ لے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور تیری تربیت لکھ لے، تعلیم لکھ لے، حسن و اعمال لکھ لے، جو کچھ لکھنا ہے، تیری شرافت اس میں لکھ لے، جو لکھنا ہے تو لکھ لے، اور جس انداز سے تو بحر و بر زندگی کے اندر ہونا چاہتا ہے ہو جا، اور وہ سب کچھ عطا کرے گا تجھے پاک پروردگار جو تو اس کتاب میں لکھے گا۔ اب سوچ کر دیکھیے، یہ زندگی کی کتاب ہر شخص کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ہر روز وہ اپنے پنے میں، اپنے صفحے میں اپنی اچھائیاں، اپنی برائیاں لکھتا چلا جا رہا ہے۔